السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں کلاس کے طلباء و طالبات، ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر۔ آج ہم بچوں بخش نظم یعنی پوئٹری سیکشن کا ہمارے 12ویں کلاس کا پہلی نظم حمد پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر نظامی گنجوی ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تمہید، چلیے دیکھتے ہیں۔ حمد اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مناجات کے تحت اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا دراز کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے التجائیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے شاعر، اور اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے حاجتیں طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ تمام قاضی الحاجات ہے، دافع البلیات ہے، حل المشکلات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں سبھی۔ تو وہ تمام صفات کو گنا گنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا دست دعا دراز کر کے اپنی ضرورتوں کو خدا کے سامنے حمد میں پیش کرتا ہے، اور امیدوار ہوتا ہے اللہ کے رحم و کرم کا۔ تو درج ذیل نظم میں حمد اور مناجات دونوں شامل ہیں۔ ابتدائی 4 شعر میں شاعر نے خدا کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور بقیہ اشعار میں اس کے حضور اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو پہلے 4 اشعار وہ حمد سے متعلق ہیں، اور بقیہ جو 7 اشعار ہیں، ٹوٹل 11 اشعار ہیں، اس میں مناجات کا پہلو یہاں پر سامنے لایا گیا ہے۔ بچوں، شاعر کا تعارف کروانا بھی یہاں پہ ضروری ہے۔ نظامی گنجوی کا اصل نام جمال الدین ابو محمد الیاس تھا۔ وہ 1141 میں گنج، آذربائیجان نام کے ملک میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے سر سے والدین کا سایہ اڑ گیا تھا، اس لیے ان کے ماموں نے ان کی پرورش کی۔ انہوں نے درسیات سے فارغ ہو کر شاعری کی طرف توجہ کی، اور اس میں ایسا کمال حاصل کیا کہ سلاطین کو بھی ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، یعنی بڑے پائے کے شاعر تھے۔ اکثر بادشاہوں نے ان کی تصانیف اپنے نام پر معنون کروائیں۔ انہیں مصنوعی نگاری میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ مخزن اسرار، شیریں و خسرو، ہفت پیکر، لیلا و مجنوں اور سکندر نامہ ان کی 5 مشہور مصنوعیاں ہیں جو خمسہ نظامی کہلاتی ہیں۔ انہوں نے مصنوعی کے علاوہ قصائد، قطعات اور غزلیات بھی نظم کی ہیں۔ نظامی گنجوی کا انتقال 1209 میں ہوا تھا۔ پہلے کے کورس میں بچوں شاعر کی سوانح حیات آیا کرتی تھی، لیکن اب اس نئے کورس میں شاعر کی سوانح حیات والا سوال جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ پھر بھی ضروری ہے کہ کسی بھی نظم کو، حمد کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کی زندگی کے حالات کو پڑھیں، تاکہ ہم کو اس کے پورا مکمل علم ہو۔ تو بچوں، جو حمد ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ٹوٹل 11 اشعار ہیں، اور اس کا خلاصہ اور تمہید ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اردو میں خلاصہ ہے: اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اے اللہ تو نے ہی پیدا کی ہے، تیری وجہ سے ہی مٹی کا کمزور پتلا آدم توانا ہوا ہے، ساری طاقت تجھی سے ہم کو ملی ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، اور تیری ذات سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، تجھ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ تو تیرے کوئی مماثل ہے، نہ ہی تو کسی کی مانند ہے نا؟ ہاں، اور ہر چیز فانی ہے، اللہ باقی من کل فانی، کہ تو ہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب ہم فنا ہو جانے والے ہیں، اور تیری ہی ذات باقی رہنے والی ہے، اور ہر قسم کی امید ہم تجھی سے رکھتے ہیں، تو ہی نفع دیتا ہے، تو ہی نقصان دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو ہمارا بادشاہ ہے، ہم فقیر ہے نا، واللہ غنی وانتم الفقراء، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے رجوع کرتے ہیں، ہے نا، ہاں، تو ہی ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، ہاں، نہ تیرے جیسا کوئی ہے، نہ تجھ جیسا کوئی ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی ہے، بس تو ہی تو کی جو ہے یہاں پر ایک تکرار شاعر نے بیان کی ہے، ہاں، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے، لم یلد
ولم یولد، نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تو ہمیشہ سے تنہا، اکیلا، واحد ہے۔ اور آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کے معافی کا خواستگار ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں بڑا بے بس ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اور اگر تو نوازش نہیں کرے گا تو کون نوازش کرے گا، کون معاف کرے گا، ہے نا؟ تیرا در ہی تمام مسائل کا حل ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو ہم ایسے در کی طرف چہرہ تو کیا پیٹ بھی کرنا نہیں چاہتے، ہم ایسے در کو ٹھکرا دیتے ہیں جو تیرے در کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہم شرک نہیں کرتے۔ اس طرح سے بہت زبردست معافی کا خواستگار یہاں پہ شاعر ہے۔ چلیے بچوں، ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں آ سکتی ہے۔ اوکے، چلیے۔ اے ہما ہستی زتو پیدا شدہ، اے اللہ تعالیٰ ساری ہستی سب تیری ہی ہستی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہما ہستی یعنی تمام موجودات، آل ایگزسٹنس از کریٹڈ بائی یو، ہاں آپ ہی جو ہیں ساری موجودات، حشرات و ارض کے مالک ہیں۔ خاک ضعیف از تو توانا شدہ، اور یہ خاک ضعیف کمزور مٹی جو توانا یعنی طاقتور ہوئی ہے، از تو تیری ہی وجہ سے طاقتور ہوئی ہے۔ یعنی خاک ضعیف سے مراد یہاں پہ انسان، جو انسان بڑی کمزور مٹی سے بنا ہے، اس کو طاقت بھی آپ ہی نے عطا کی ہے۔ تو اے اللہ سب تیری ہی ہستی سے پیدا ہوئے ہیں، اور کمزور مٹی یعنی انسان تیری وجہ سے ہی توانا اور طاقتور ہوا ہے۔ دوسرا شعر، زیر نشیں علمت کائنات، ما بتو قائم چتو قائم بذات، پوری کائنات تیرے زیر علم کے زیر نشیں ہیں، یعنی پوری کائنات تیرے علم کے نیچے بیٹھی ہے۔ پوری کائنات، تیرا علم پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ما بتو قائم چتو قائم بذات، یعنی تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہم تیری وجہ سے قائم ہیں، یعنی ہمارا وجود تیری ذات کی بدولت ہے، جبکہ تو بالذات قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، یعنی تو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ ما بتو قائم جو تو قائم بذات، اللہ ہے تو بندہ ہے نا؟ ہاں ہم تیری ذات کے محتاج ہیں، تو ہے تو ہم ہیں۔ آج تیری بدولت ہماری ذات قائم ہے، ہماری ذات کو وجود تو نے ہی بخشا ہے، پوری کائنات تیری علم کی جو ہے ارد گرد ہے، تیرا علم ساری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کو سپروائز کیے ہوئے ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ کا علم تو رکھتا ہے۔ تیسرا شعر، ہستیے تو صورت و پیوند نہ، تو بکس و کسبتو مانند نہ، تیری ہستی صورت اور رشتہ نہیں رکھتی۔ ہستی تو صورت و پیوند نہ، تیری ہستی صورت و رشتہ نہیں رکھتی۔ تو بکس و کسبتو مانند نہ، تو کسی کے مانند نہیں ہے اور کوئی تیری مانند نہیں ہے، یعنی تو غیر مجسم ہی نہیں ہے، بلکہ کسی سے تیری رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، تو اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کنسیپٹ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ چوتھا شعر، آنچ تغیر نہ پذیرد توئے، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج کو، وہ آنکھیں نہ مردست تو نہ میرد توئے، وہ ہستی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، وہ صرف تیری ہی ہستی ہے۔ آنچ تغیر نہ پذیرت توئے، ایک تیری ہی ہستی ہے جس میں کسی بھی قسم کی تغیر، کسی بھی قسم کا بڑھنا یا گھٹنا، اضافہ ہونا یا کم ہونا ایسا نہیں ہے۔ تیری ذات وراء الورا ہے، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ آج جو تیری طاقت ہے وہ کل بھی تیری ہی طاقت تھی، آنے والے کل بھی تیری ہی طاقت رہے گی۔ تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تو
تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تیری ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہستی جس میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو، وہ صرف تیری ہی ہستی ہے۔ وہ آ کے مردست و نمیرت توئے، اور وہ ہستی جو مردہ نہیں ہے، ہاں، اور جسے کبھی موت آئے گی، وہ صرف تیری ہی ہستی ہے نا۔ ہاں، اللہ باقی من کل فانی، ہے نا۔ ہاں، اللہ باقی رہنے والے ہیں، باقی سب جو بنا ہے سب فنا ہے نا۔ جو بنا ہے سب فنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا ہے وہ سب فانی ہے۔ ہاں، ذات جو ہے وہ خدا کی ہی رہنے والی ہے۔ ہاں، تو بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور فنا ہم سب کے لیے فنا ہے۔ اگلا شعر ہے 5واں۔ ماں ہما فانی و بقا بس تراست، ماں ہما فانی و بقا بس تراست، ہم سب فنا ہونے والے ہیں، بقا تو بس تجھے ہی حاصل ہے۔ ماں یعنی ہم، ہما یعنی تمام، فانی فنا ہونے والے ہو، بقا اور باقی رہنے والے، بس تراست تو ہی ہے اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم سب فنا ہونے والے ہیں اور تو ہی باقی رہنے والا ہے۔ ملک تعالی و تقدس تراست، ہاں، اور بلندی جو ہے، اور تقدس اور پاکی صرف تجھے ہی حاصل ہے۔ ہاں، تو پاک ہے اور بلند و بالا ہے، سب یہ تیرا ہی اختیار و افتخار ہے۔ ہاں، تیری ہی مرہون منت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ایک خاک سے بنا ہوا پتلا ہے جسے تو نے بنایا ہے نا۔ ہاں، اور فانی ہے، جب تو چاہے اپنے امر کے ذریعے جو ہے ہم کو فنا کر دے۔ ہماری حیثیت اور ہماری اوقات ہی کیا ہے نا۔ ہاں، تو ہی تو ہے مالک، تو ہی تو ہے۔ 6واں شعر۔ ہر کے نہ گویائے تو خاموش با، ہاں، وہ شخص تیرے بارے میں کلام نہ کرے، ہر کوئی تیرے بارے میں کلام کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ گویائی یعنی بولنا، خاموشی یعنی سائلنٹ رہنا، یہ اپوزٹ صنعت تضاد ہے یہاں پہ۔ اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہر کے نہ گویائے تو خاموش با، جو شخص تیرے بارے میں کلام نہ کرے اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہرچہ نایاد تو فراموش با، ہرچہ نایاد تو فراموش با، اور جو تجھے یاد نہ رکھے اس کا خود کو بھول جانا بہتر ہے۔ ہاں، کتنی اچھی بات کہی گئی ہے یہاں پہ، کہ جو شخص تیرا ذکر نہ کرے، ہے نا، تو وہ کوئی دوسری بات نہ کرے۔ اگر وہ خدا کا ذکر نہیں کرتا تو کوئی دوسرا کلام منہ سے نہ نکالے، بلکہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کرے تو ذکر تیرا کرے، ورنہ خاموش رہے، اور جو تجھے یاد نہ کرے اس کا خود کو بھول جانا بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کا ہم ہمیشہ ذکر کریں اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، ہے نا۔ ہاں، مصیبت میں بھی یاد رکھیں، اور پریشانی میں بھی یاد رکھیں، اور عیش و آرام میں بھی یاد رکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان نے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں کرتا، ہے نا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ عیش و آرام میں تو، مصیبت میں تو ہر ایک کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن عیش و آرام میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے نا۔ ہاں، تو عیش و آرام میں بھی ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور مصیبت میں تو اللہ کو یاد رکھتا ہی ہے انسان، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مصیبت سوائے اللہ کے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو مصیبت میں یاد رکھنا اللہ کو وہ تو ضروری ہی ہے، لیکن جب شریک عیش انسان ہو تب بھی اس اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ 7واں شعر۔ از پے تست این ہما امید و بیم، ہاں، امید اور بیم ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ بیم یعنی خوف ہے، اور امید ہوپ۔ از پے تست این ہما امید و بیم، سب امیدیں اور سب خوف تجھی سے پے تست یعنی وابستہ، ساری امیدیں اور سارے خوف تجھی سے ہی وابستہ ہیں۔ ہم تو ببخشائے و ببخش کریم، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، اے فیاض تو ہی عنایت فرما دے، ہے نا۔ ہاں، تو بخشنے والا ہے، تو فیاض ہے، تو ہی ہم پر عنایت کر۔ سب امیدیں، سارے خوف، ساری امیدیں سب تجھی سے ہی وابستہ ہیں، اور تیرے ہی خزانے کی نعمتیں ہیں، تیری مخلوقات ہیں۔ امید بھی تو ہی دیتا ہے،
خوف بھی تو ہی دیتا ہے، تو جسے امید دے اسے کوئی خوف نہیں دے سکتا، تو جسے خوف دے اسے کوئی امید نہیں دے سکتا، تو جسے چاہے اچھی امید دے، تو جسے چاہے ڈر اور خوف میں مبتلا کر دے، یہ ساری خوبیاں تجھ سے ہی وابستہ ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو فیاض ہے، تو ہم پر عنایت فرما دے تو ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ 8واں شعر، جز درے تو قبلہ نہ خواہم ساخت، ہاں ہم تیرے در کے علاوہ کسی کو قبلہ نہیں بنائیں گے، ہے نا، ہاں ایک تیرا ہی در ہے، اسی کو ہم نے قبلہ بنایا ہے، اسی کی طرف ہم جھکتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی طرف متوجہ رہتے ہیں، گر نہ نوازے تو کہ خواہد نواخت، ہاں نواختن کہتے ہیں نوازنا، بسٹو، اگر تو نہیں نوازش کرے گا تو پھر کون نوازش کرے گا، گر نہ نوازے تو کہ خواہد نواخت، تو پھر کون نوازش کرے گا، یعنی تو ہی تو ہے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو قبلہ نہیں بناتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہاں، اور اگر تو نہیں نوازش کرے گا، گر نہ نوازے تو، اگر تو نہیں نوازے گا تو بتا کہ خواہد نواخت، تو پھر ہمیں کون نوازے گا، نوازش تو تیری ہی ہے، نعمتیں تو تیری ہی ہے، عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہم تیرے ہی ہیں۔ اس طرح سے شاعر یہاں پر خود کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کر دے رہا ہے، نچھاور کر دے رہا ہے، ہاں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سارے مخلوق کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا پالنہار ہے، وہی ہم کو رزق دیتا ہے، وہی ہم کو عزت دیتا ہے، وہی ہم کو اولاد دیتا ہے، وہی ہم کو سکون، چین، اطمینان، سر سے پیر، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جس رب نے ہمیں نعمتوں کے سمندر میں ڈبویا ہے، ہم نے اس کا ہر لمحہ جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی بھر بھی ہم نے اگر سجدہ شکر ادا کیا تو ان نعمتوں کی ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے جو اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہے نا، جس کا سورہ رحمان میں ذکر آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم نے تو ساری نعمتیں تمہارے لیے کھول کر دی ہیں۔ تو 8ویں شعر میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے، کسی کو قبلہ نہیں بنائیں گے، تیری ہی ذات، تیری ہی طرف متوجہ رہیں گے، اور اگر تو نوازش نہیں کرے گا تو ہم تو پھر نوازش کون کرے گا، تو ہی تو ہمارا بندہ نواز ہے، تو ہی ہمارا بندہ نواز ہے، ہاں۔ 9واں، در گزر از جرم کے خواہندہ ایم، ہاں چارائے ما کن کے پناہندہ ایم، در گزر کر رہے اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں پر درگزر کا معاملہ فرما، ہے نا، درگزر از جرم کے خواہندام، کہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اور چارۂ ماکن کے پنہا ایم، ہے نا، ہمارے لیے تدبیر فرما، کیونکہ ہم تیری پناہ میں آئے ہوئے، پناہ ایم، کہ ہمارے لیے نئی نئی تدابیر تو فرما، کہ ہم تیری پناہ میں آئے، ہم کسی کی پناہ میں نہیں گئے، ہے نا، ہم تیری ہی پناہ میں ہیں، ہاں ہم لا شریک، ہے نا، ہم تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اس لیے اے پاک ذات تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، کیونکہ ہم ساری تدبیریں جو ہے تیری پناہ میں آنے کے بعد ہی کرتے ہیں، اس لیے تو ہمارے بارے میں اچھی تدابیر ہماری قسمت میں لکھ۔ ایسا شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، چاہتا ہے، خواستگار ہے، معافی کا خواستگار ہے نا، اور اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور معرفت چاہتا ہے اللہ کی۔ 10واں شعر، بندہ نظامی کہ یک گوئے تست، ہاں یہاں پہ نظامی تخلص آ گیا شاعر کا، کہ تیرا غلام نظامی، تیری جو ہے بندہ نظامی کی یک گوئے تست، در دو جہاں خاک سرے کوئے تست، ہاں بندہ نظامی تیرا غلام ہے، ہاں اور دونوں جہاؤں میں تیری گلی کی خاک ہے، ہاں تیری گلی کی خاک ہے، ہاں کہ ایک گویا ایک گیند کی مانند ہے، کہ تو جسے لے جائے گا اسے ادھر وہ جائے گا، اور دونوں جہاؤں میں، دونوں جہاں، در دو جہاں خاک سر کوئے تیست، کوئے نہیں گلی، اور دونوں دنیاؤں میں تیری گلی کی خاک ہے، ہاں یعنی اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو تو ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، غالب نے کہا تھا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ اے اللہ میں اگر ہوتا اور نہ ہوتا، کائنات میں میرا وجود ہوتا نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہے نا، لیکن تو وراء الورا ہے، تیری ذات تو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، تو ہی تو ہے۔ خاطرش از معرفت آباد کن، ہاں، گردنش از دام غم آزاد کن۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے نظامی کہ اے اللہ اب اس کے دل کو اپنی معرفت سے آباد فرما دے۔ معرفت یعنی پہچان، ہے نا، میرے دل کو روشن کر دے، منور کر دے، نظامی کہہ رہا ہے، اور میری گردن کو، گردنش از دام غم آزاد کن، اور میری گردن کو غم کے جال سے آزاد فرما، غم کے جال سے آزاد فرما، مجھے اپنی نزدیکی عطا فرما، مجھے اپنی معرفت عطا فرما، مجھے اپنی قربت عطا فرما، اور میرے غم کو ہلکا کر دے، میرے غم کو نکال دے۔ اس طرح سے شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے، اور اسی سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہے، اور اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی معرفت چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو غم کے بوجھ سے، پریشانیوں سے آزاد کر دے۔ تو اس طرح سے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ حمد بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کی تمرین جو ہے، ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، درج ذیل اشعار مکمل کیجئے۔ مصرع ثانی اولا آئے گا تو ثانی آپ کو لکھنا پڑے گا، ثانی آئے گا تو اولا لکھنا پڑے گا، کوئی خاص سوال تو ہے نہیں یہ، ہے نا۔ جیسے زیر نشی علمت کائنات، ہے نا، تو کون سا شعر آئے گا آخری؟ ما بتو قائم جتو قائم بذات، آنکھ نہ مردست تو نہ میرت توئے، وہاں کے نہ مردست نہ میرت توئے۔ پہلے کیا آئے گا اس کا؟ آنچ تغیر نہ پذیرت توئے، وہاں کے نہ مردست تو نہ میرت توئے، گزر از جرم کے خواہندہ ایم، چارے ما کن کے پناہندہ ایم، ہے نا۔ اس طرح سے بہت آسان سوال ہے۔ اگلا سوال کیا ہے دیکھیے، اشاروں کی مدد سے درج ذیل معمہ حل کیجئے، سالو دا فالوئنگ کراس ورڈ پزل، ہے نا۔ دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں، فرام رائٹ ٹو لیفٹ۔ مٹی کے لیے کیا لفظ ہے نا؟ مٹی کے لیے ہے خے الف کاف، خاک، اوکے۔ دوسرا ہے کمزور، کمزور کے لیے ہے ضعیف، زواد عین یہ فے، اوکے۔ اس کے بعد ہے بھولنا، بھولنا فارگٹن، فراموش، فے رے الف میم واو شین، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 3۔ اب اوپر سے نیچے میں دنیا، دنیا کے لیے ہے کائنات، ہے نا، کاف الف یہ نون الف تے، اوکے۔ اس طرح سے معمہ حل ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد درج ذیل شبکی خاکے کا مطالعہ کیجیے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ویب ڈائیگرام۔ اب ویب ڈائیگرام یہاں پہ جو ہے متعلقات نظم، متعلقات النظم میں کیا ہے؟ یہاں پہ عنوان، عنوان کیا ہے؟ حمد، ہے نا، اور صنف کیا ہے اس کی؟ صنف ہے اس کی یہ ایک ہے مناجات ہے نا، مثنوی ٹائپ مناجات ہے، اوکے۔ اس کے بعد شاعر کون ہے؟ شاعر ہے، ان کے شاعر کا نام اور تخلص لکھنا ہے۔ شاعر ہے محمد، شاعر ہے جمال الدین ابو محمد الیاس، ہے نا، شاعر کا نام لکھنا ہے، اور ان کا تخلص کیا ہے؟ نظامی، ہے نا، ان کا تخلص کیا ہے؟ نظامی۔ تو یہ چاروں عنوان حمد ہے نا، صنف جو ہے وہ مناجات ہے، شاعر جو ہے وہ الیاس، جمال الدین ابو محمد الیاس ہیں، اور تخلص نظامی، اوکے۔ اس کے بعد درج ذیل اشعار کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ کیجیے۔ ابھی تو ہم نے آپ کو اشعار کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں، ہے نا، کہ ہستی تو صورت و پیوندنا، تو بکس و کسبتو مانند نا، ہے نا۔ یہ تیسرا شعر جس میں کہا گیا ہے کہ تیری ہستی کوئی رشتہ نہیں رکھتی، نہ تو کسی کے مانند ہے، نہ کوئی تیرے مانند ہے نا، تو ہی غیر مجسم ہی نہیں ہے، بلکہ کسی سے تیری رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، تو اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے نا۔ ہاں، تو خدا کی قدرت اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔ از پے تستے این ہما امید و بیم، ہم تو ببخشائے و ببخشے
کریم، ہے نا. تو یہ جو شعر ہے یہ 7واں ہے. یہ سب امیدیں اور خوف تجھ سے ہی وابستہ ہیں. اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی فیاض ہے، تو ہی دلدار ہے، تو ہی عنایت کرنے والا ہے نا. تیری عنایت اور تو ہی بخشنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت اپنے الفاظ میں اردو میں یا انگریزی میں لکھیے. اللہ تعالیٰ کی عنایت کتنی ساری ہیں، ہے نا. ہاں، تو جو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں اطمینان سے لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم اللہ نے بارش کی طرح برسائی ہیں. اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں ماں باپ دیے، اس نے ہمیں جو ہے عزت دی ہے، دولت دی، ایمان کی دولت دی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمیں رات اور دن دیے، رات آرام کے لیے دی، دن کام کے لیے دیے، اور رشتہ دار دیے، بھائی بہن دیے، اور خوشیاں دیں، اور غم اس لیے دیے کہ خوشیوں کی قیمت ہم کر سکیں. بیماری اس لیے دی کہ صحت کی ہم کو قدر آ سکے، اور موت اس لیے دی کہ زندگی کی قدر آ سکے. اور رشتہ دار اس لیے دیے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور ماں باپ اس لیے دیے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں، اور اساتذہ اس لیے دیے کہ ہم ان سے علم سیکھیں، اور حلال و طیب روزی اس لیے دی کہ ہم جو ہے اس کو کھائیں، ہے نا. تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں، ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ہم نے لکھنا چاہیے، ہے نا. ایک ڈائری میں لکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے نا، تاکہ ہم کو ان نعمتوں کا شکرانہ کرنا آ سکے. تو آپ اپنے حساب سے اس کو بہت اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں، آپ بہترین انداز میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد درج ذیل مصرے پر اظہار خیال کیجیے. ماں ہما فانی و بقا بس تراست، ہے نا، کہ اے اللہ تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے، اور تو ہی جو ہے تیری ہی ذات کو بقا ہے، یعنی تجھے کبھی موت آنی نہیں. اللہ باقی من کل فانی، اے اللہ تو ہی تو ہے، ذات روز اول سے تو تھا، آج بھی تو ہے، ہمیشہ تو رہے گا. تیری ذات جو ہے وہ فانی نہیں ہے، لا فانی ہے، ہم فانی ہیں، ہے نا. اس طرح سے لکھنا ہے. حمد سے متضاد الفاظ والے اشعار تلاش کر کے لکھیے. ہم نے آپ کو پڑھاتے بتائے ہیں، ہے نا. ایک میں جو ہے ضعیف کا اپوزٹ توانا آیا ہے، اور ایک کا اپوزٹ گویا اور خاموش آیا ہے نا. گویا اور خاموش ہے. گویا یعنی بولنے والا، خاموش رہنے والا. اس کے بعد حمد میں شاعر نے جو دعائیں مانگی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیے. یاد کا اپوزٹ فراموش ہے، گویائی کا اپوزٹ خاموشی ہے، اور ضعیف کا اپوزٹ توانا ہے، اور امید کا اپوزٹ بیم ہے. یہ 4 جگہ ہے. تو شاعر میں کون کون سی دعائیں اللہ تعالیٰ نے مانگی؟ شاعر دعا کرتا ہے کہ ہماری امیدیں تجھی سے ہے، اور ہم کو خوب نواز دے، تو نہیں نوازے گا تو ہمیں کون نوازے گا. ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہمارے دل کو تیری معرفت سے آباد کر، ہمیں غموں سے نجات عطا فرما، اور ہمیں ساری نعمتیں اور ساری جو ہے کوششوں کا ہمارے بدل عطا فرما. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے رجوع کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور تیری معرفت چاہتے ہیں. اور تو ہمیں دنیا کی ساری جو ہے، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، اور تو ہمارے دل سے غم کے جال کو نکال دے، اور تیری معرفت تو عطا فرما. اس طرح سے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اس نظم کی بہترین تیاری کیجئے، اس کو کاپی میں لکھیے، اور یہ نظم آپ کو کیسی لگی اس پر آپ ضرور کامنٹ باکس میں جا کر لکھیے. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو سبسکرائب کرنے کا بولیے، تاکہ اچانک میں جو ویڈیو آتے ہیں وہ آپ کو مل سکیں، اور آپ کو کوئی محروم نہ ہونا پڑے. اوکے، اللہ حافظ.